السلام علیکم ناظرین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم اس عظیم کتاب کی فضیلت بیان کریں گے جس کے لیے آسمان و زمین بنائے گئے اور انبیاء مبعوث کیے گئے، جسے اللہ نے سلامتی، نور، برکت، حکمت اور ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ تمام انبیاء کرام کو معجزے عطا کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تا قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ وہ معجزے جو انبیاء کو دیے گئے وہ اس دور کے تھے اور وہ ختم ہو گئے، لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باطل اس کتاب پر نہ سامنے سے حملہ کر سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا۔ دنیا میں اور کتابیں آئیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ختم ہو گئے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے ہر لفظ پر نیکی ملے۔ اس کتاب کو آپ ہاتھ میں پکڑ لیں، اجر و ثواب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں حکمت ہے، اس کتاب میں نور ہے، یہ نور کا سرچشمہ ہے۔ اس کی تلاوت بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا تو بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نور آ گیا ہے۔ اس کتاب کی بڑی فضیلت ہے، بڑی منزلت ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ اس کے بارے میں تعریفی کلمات ادا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے یہ کتاب۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں گے، اس کو روحانی شفا دیں گے۔ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ کی کتاب کی اگر آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے تو آپ کا کام اس کو آگے بڑھانا ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس کے بارے میں بتانا۔ اللہ کی کتاب روشن ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ اس کی ہر آیت میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری کتاب کو پڑھو، یہ روز قیامت تمہارے لیے شفاعت ہوگا۔ اللہ کی کتاب آپ کے لیے آخرت کا سامان ہے، اس سے ہدایت لو۔ اس کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کی کتاب کے حکموں کے مطابق گزارو۔ اللہ کی یہ کتاب مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے ایک بہترین سرچشمہ ہے، نور کا سرچشمہ ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن پڑھنے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اس کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں۔ حافظ قرآن کے والدین کے سر پر
نور کا تاج رکھا جائے گا اور ان کی بڑی عزت و منزلت ہوگی۔ قرآن انسان کو پہچان دیتا ہے، ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، ہمارا اینڈ کیا ہے، قبر اور پھر آخرت، روز محشر۔ اور روز محشر اللہ کی یہ کتاب جو اس کو پڑھتا ہوگا، جو اس کے ہر لفظ پر عمل کرتا ہوگا، روز قیامت یہ اس کی شفاعت کرے گی۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اس کو سمجھ کر پڑھنے والے، اس سے نصیحت حاصل کرنے والے کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک آیت پڑھیں یا ایک صفحہ پڑھیں، لیکن اس کو پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ اپنا ذکر ڈھونڈیں اس کتاب میں آپ ہی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے ہی لیے اور تمہارا ہی ذکر ہے اس میں۔ تو انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو اسے اپنا آپ نظر آنے لگتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کا اللہ پر کامل یقین ہو جاتا ہے۔ ترجمہ تفسیر سے قرآن کو پڑھنے سے آپ ایک باعمل مسلمان بنتے ہیں، اور اللہ کی کتاب آپ کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن کے حساب سے ڈھال لیں۔ یہ دنیا میں آخرت کی تیاری کی کتاب ہے۔ جس نے قرآن پر عمل کیا اس کی دنیا بھی اچھی اور اس کی آخرت بھی اچھی۔ قرآن پڑھنے والے یہ لوگ جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، نمازوں میں پابندی کرتے ہیں۔ قرآن سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں۔ اب آخر میں قرآن کے حوالے سے کچھ خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی جو یہ کتاب ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک نعمت ہے، اور اس کتاب کا ذمہ میرے رب نے خود لیا۔ 1400 سال اور اس سے بھی کہیں زیادہ سال ہو چکے، یہ کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور جو بھی لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اپنی روٹین بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کے لیے سبق اس میں یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو کھولیں، اس کو جو ہم نے اوپر الماریوں پہ سجا دیے اور کبرڈ میں رکھ دیا ہے، اس کو اپنے گھر کے ٹیبل پہ رکھیں، اور خود بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اپنی اولادوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے ہاں بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ جو بھی اس کتاب کو خود سے پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، لیکن یہ کتاب گمراہی کی کتاب نہیں ہے بھائی، یہ ایمان والوں کے لیے کتاب ہے۔ یہ کتاب گمراہ نہیں کرتی انسان کو، یہ کتاب انسان کو ایمان دیتی ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس میں شک مت کرنا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ انسانیت کے لیے۔ اللہ کی کتاب پڑھیں، یہ آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت سنوارنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میں اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں۔ شکریہ۔